بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے بستر پر گر کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کی کھلی آنکھوں کے سامنے وہ کمرہ جیسے بجھ رہا تھا، روشنی ختم ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ تاریکی چھا رہی تھی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، میری کال آ رہی ہے، میرے دماغ کا مالک، میرا برین ماسٹر مجھے بلا رہا ہے۔ اس کی سوچ کی لہریں کبھی تاریکیوں سے اور کبھی ادلے دھندلکوں سے گزر رہی تھی۔ ان لمحات میں اس کا ذہن اپنے قابو میں نہیں تھا۔ انسان کبھی اپنے اختیار میں رہ کر اپنی ذہانت سے سوچتا سمجھتا ہے اور کبھی بے اختیار ہو جاتا ہے۔ وہ کسی دوسری شخصیت سے متاثر ہو کر، اس سے دہشت زدہ ہو کر یا تنویمی عمل کے زیر اثر آ کر اپنا دماغ اپنے عمل کے حوالے کر دیتا ہے۔ فراٹو نے اپنا ذہن برین ماسٹر کے حوالے کیا تھا۔ وہ اتنا نہیں جانتا تھا کہ برین ماسٹر کون ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ایک نہیں کتنے ہی انسانی دماغوں کا مالک ہے، انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈالتا ہے، ان کی شخصیت تبدیل کرتا ہے، کسی کو غلام، کسی کو بادشاہ اور کسی کو حکم کا اکا بنا دیتا ہے۔ شاید وہ دنیا زمین کے تہہ میں تھی۔ وہ زیر زمین سفر کرتا ہوا اونچی فلک بوس عمارتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک عمارت میں آ گیا تھا۔ وہاں بڑے بڑے خال کمروں میں بڑی بڑی مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ سیدھا چلتا ہوا ایک مشین کے سامنے آیا۔ وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اسی کی طرح 2 ہاتھوں اور 2 پیروں والا انسان تھا۔ اس کے شانے پر بھی سر تھا، سر میں دماغ تھا، لیکن چہرے پر آنکھیں، ناک، منہ اور کان دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی اس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ آگے پھر کہیں جا کر اسے دیکھا جاتا تو شاید بے چہرہ ہونے کی وجہ سے پہچانا جاتا۔ اس بے چہرہ شخص نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کیا تو وہ ایک طرف سے کھلتی چلی گئی۔ فراٹو آگے بڑھ کر اس مشین میں داخل ہو گیا۔ اندر دور تک راستہ بنا ہوا تھا۔ آس پاس کئی میزیں اور مشینیں دکھائی دے رہی تھی۔ ایک میز پر کمپیوٹر رکھا ہوا تھا، وہاں ایک چھوٹا سا بلب جل بج رہا تھا اور حروف نمایاں ہو رہے تھے۔ لکھا تھا یوز می۔ وہ اس کمپیوٹر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اسے آپریٹ کرنے لگا۔ مانیٹر پر ایک سوال ابھرا، تم کون ہو؟ اپنے نام کے پہلے 3 حروف پنچ کرو۔ اس نے اپنے نام کے پہلے 3 حروف FAR پنچ کیے، پھر کی بورڈ کے ایک بٹن کو دبایا۔ دوسرے ہی لمحے میں مانیٹر پر تحریر ابھری، یو آر ڈن TT CD نمبر 01۔ اس نے میز کی ایک دراز کو کھولا، وہاں سے CD نمبر 1 نکال کر اسے CPU میں انٹر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مانیٹر پر ایک کوبرو قدور دکھائی دینے لگا۔ اسپیکر سے آواز ابھرنے لگی، یہ تم ہو؟ تمہارا نام کلیم الدین بابر ہے، اس وقت تم انڈیا کے شہر ناگپور میں ہو، تم یہیں پیدا ہوئے تھے، یہیں جوان ہوئے۔ 15 برس کی عمر میں تم فرہاد علی تیمور سے متاثر ہوئے، تمہارے اندر ٹیلی پیتھی سیکھنے کا جنون پیدا ہوا۔ سامنے مانیٹر پر مناظر بدل رہے تھے۔ وہ کلیم الدین بابر ٹیلی پیتھی سیکھنے کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسپیکر سے آواز ابھر رہی تھی، تم بہت ضدی ہو، بہت ہی مضبوط قوت ارادے کے مالک ہو، تمہارے جیسے افراد ہی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرتے ہیں، اور تم نے دن رات کی محنت سے 18 برس کی عمر میں یہ علم حاصل کر لیا اور آئندہ برسوں میں اس علم کی پختگی اور عبور حاصل کرتے رہے۔ مانیٹر پر وہ جوڈو کراٹے لڑتا ہوا اور جمناسٹک کی مشقیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسپیکر سے کہا جا رہا تھا، تم فرہاد کی داستان پڑھتے تھے اور اس کی ایک ایک بات نوٹ کر کے اس پر عمل کرتے رہتے تھے۔ تمہاری یہ دلی خواہش تھی کہ کسی دن فرہاد علی تیمور سے ملاقات کرو اور یہ ثابت کرو کہ تم اس کی طرح بن گئے ہو۔ اگر فرہاد علی تیمور کا ہاتھ تمہارے سر پر ہو تو تم اس کے جانشین بھی بن سکتے ہو۔ مانیٹر پر منظر بدل گیا۔ نیم تاریکی میں ایک قدور سایہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ آواز ابھر رہی تھی، میں برین ماسٹر ہوں۔ وہ ایک طرف سے چلتا ہوا ایک ریوالونگ چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز ابھر رہی تھی، میں ہنٹر ہوں، شکار کھیلتا ہوں، انتہائی قابل اور باصلاحیت افراد کو اپنی انڈر ورلڈ میں لے آتا ہوں، ان کے مزاج اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کی شخصیت تبدیل کر دیتا ہوں۔ میرے آدمی بڑی مشکلوں سے تمہیں اغوا کر کے یہاں لائے تھے، تم آنا نہیں چاہتے تھے، تبدیل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ ایک ذرا توقف سے بولا، میں برین ماسٹر ہوں، جس کا برین مجھے پسند آتا ہے میں اس پر قبضہ جما لیتا ہوں۔ تم مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے۔ میں ایک عرصے سے یہ چاہتا تھا ہماری دنیا میں فرہاد علی تیمور کا کوئی ثانی ہونا چاہیے، وہ دوسرا فرہاد ایسا مکمل ہو کہ اصل فرہاد علی تیمور کی بیویاں اور بچے بھی اسے دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں۔ وہ ریوالونگ چیئر پر ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے بولا، کلیم الدین تم نے اپنا پہلا چہرہ دیکھا، اب پھر دیکھو۔ مانیٹر پر وہی خوبرو قدور اور کلیم الدین بابر نظر آنے لگا، اس کے ساتھ ہی میں بھی دکھائی دینے لگا۔ برین ماسٹر کہہ رہا تھا، یہ فرہاد علی تیمور نہیں ہے، یہ تم ہو، تم اپنا پہلا چہرہ اور پہلی شخصیت بالکل بھول چکے ہو، آئینے کے سامنے خود کو فرہاد علی تیمور کے روپ میں دیکھتے ہو، یہ ہمارا کارنامہ ہے، ہم نے تمہیں سر سے پاؤں تک ہو بہو فرہاد علی تیمور بنا دیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے پاس فرہاد علی تیمور کی 10 انگلیوں کے پرنٹس موجود ہیں، ہم نے ان پرنٹس کے مطابق تمہاری 10 انگلیوں پر سرجری کرائی۔ اگر اصلی فرہاد علی تیمور کو پہچاننے کے لیے فنگر پرنٹس دیکھے جائیں گے تو ساری دنیا کے ماہرین یہی کہیں گے کہ تم ہی اصل فرہاد علی تیمور ہو۔
वो रिवॉल्विंग चेयर पर आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए बोला, अब अमली तौर पर ये साबित करना था कि वाकई तुम फराद अल तैमूर हो और वो जो फराद होने का दावा करता है झूठा और मकार है। मेरी प्लानिंग के मुताबिक वो फराद जवाल की तरफ जाते जाते बिलाखिर नाबूद हो जाएगा और तुम उसकी जगह ले लोगे। मॉनिटर पर मंजर बदल गया। कलीमुद्दीन बाबर और फराद टू खुद को मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग हासिल करते देख रहा था। ब्रेड मास्टर की आवाज उभर रही थी, तुम फराद अल तैमूर से इतने मुतासिर थे कि खुद ही उसकी नकल करते रहते थे, उसकी तरह कितनी ही सलाहियतों के मालिक बन जाना चाहते थे। इसलिए जब तुम्हें ट्रेनिंग दी गई तो तुम जल्द से जल्द अमली तौर पर भी खुद को फराद साबित करते गए। मंजर बदल गया। ब्रेड मास्टर फिर साया साया सा दिखाई देने लगा। वो कह रहा था, तुम्हें फराद अल तैमूर को चैलेंज करने के लिए मंजर आम पर भेजा गया है। तुमने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और नाकाम भी हो रहे हो। कोई बात नहीं, अभी तो इब्तदा है, इंतहा वही होगी जो हम चाहते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब फराद बड़ी राजदारी से मारा जाएगा और उसकी जगह तुम ले लोगे। फिर तुम पर कोई शुबा नहीं करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि असल फराद अल तैमूर अपनी सांसें पूरी करके इस दुनिया से जा चुका है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, बस एक बात है, तुम फराद बनकर इसके पूरे खानदान को धोखा दे सकोगे लेकिन बाबा साहब के दायरे में नहीं जा सकोगे। वहाँ रूहानी इल्म रखने वाले बुजुर्गों का सामना नहीं कर सकोगे। उस दायरे में कदम रखते ही तुम्हारा भेद खुल जाएगा। वो जरा चुप हुआ, फिर बोला, मैंने दुनिया के बेहतरीन तजर्बाकार साइंसदानों, इंतहाई तजर्बाकार डॉक्टरों और गैर मामूली जहानत रखने वालों के दिमागों पर कब्जा जमाया हुआ है। मैं उन सब के ब्रेन का मास्टर हूँ। उनके जरिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता हूँ। लेकिन रूहानी कुव्वतें हों या पुरस्कार शैतानी कुव्वतें हों, उन पर मेरा बस नहीं चलता। आइंदा मेरी प्लानिंग है कि मैं किसी शैतानी कुव्वत के हामिल को ट्रैप करूं और यहाँ लाकर उसका दिमाग की स्टडी करूं। ये मालूम करूं कि आखिर उनके दिमाग में वो पुरस्कार कुव्वतें कहाँ से आती हैं और वो किस तरह उनसे मुतासिर होते हैं। इसी तरह मैं किसी ऐसे शख्स को ट्रैप करूंगा जो रूहानी इल्म हासिल कर रहा हो। वो रिवॉल्विंग चेयर पर घूमते हुए बोला, ये सीडी तुम्हारी मालूमात के लिए है। जब भी यहाँ हो तो इसके जरिए अपने बारे में बहुत सी मालूमात हासिल करते रहो। मंजर बदल गया। तीनों डेढ़ उम्र अफराद दिखाई देने लगे। ब्रेड मास्टर की आवाज उभरी, ये तीनों दुनिया के इंतहाई दौलतमंद अफराद में से हैं। ये खुद नहीं जानते कि उनके पास कितनी दौलत है। उनकी दौलत से हम फायदा उठाते हैं क्योंकि ये तीनों असली नहीं हैं, तुम्हारी तरह डुप्लीकेट हैं। हमने इन तीनों असल अफराद को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया है और इनकी जगह ये डुप्लीकेट ले आए हैं। उनके सिर्फ चेहरे, शामत और कद ही नहीं, फिंगरप्रिंट्स भी बिल्कुल इन असल अफराद की तरह है। कोई इन पर शुबा कर रहा है और ना ही आइंदा कभी करेगा। मंजर बदल गया। दो डेढ़ उम्र के अफराद दिखाई देने लगे। एक अमेरिकी आर्मी के यूनिफॉर्म में था और दूसरा सूट में दिखाई दे रहा था। ब्रेड मास्टर की आवाज उभर रही थी, ये अमेरिकी अकाबरीन में से दो अफराद हैं। अपने मुल्क के अहम मामलात में अपना फैसला सुनाते हैं और अकाबरीन में बड़ी अहमियत रखते हैं। इनमें से एक फॉरेन मिनिस्टर है और दूसरा आर्मी में मेजर है। एक जरा तौक़ुफ़ से आवाज सुनाई दी, ये दोनों भी हमारे बनाए हुए डुप्लीकेट हैं, असल नाबूद हो चुके हैं। ये हमारे दो आदमी वहाँ काम कर रहे हैं और हमें फायदा पहुँचा रहे हैं। एक के बाद एक मंजर बदलने लगा। कभी इसराइली अकाबरीन में से एक दो अफराद दिखाई देते थे, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी यूके के अहम तरीन अफराद नजर आते थे और ये मालूम होता था कि वो सब असल नहीं हैं, ब्रेड मास्टर के बनाए हुए डुप्लीकेट्स हैं। वो बड़े फख्र से कह रहा था, दुनिया में इब्तिदा से अब तक ताकत हासिल करने और सारी दुनिया पर हुकूमत करने के कितने ही हथकंडे इस्तेमाल किए गए, कितनी ही जंगजू, फातेह और शातिर सियासतदान आए, लेकिन कोई एक शख्स पूरी दुनिया पर हुकूमत नहीं कर सका। मगर मैं करूँगा। मैंने ताकत तो इक़्तिदार हासिल करने का नया फार्मूला और नया तरीका अख्तियार किया है। वो ये कि जिस हुक्मरान को झुका नहीं सकते उसका एक डुप्लीकेट तैयार करो, असल की जगह उस ताबेदार डुप्लीकेट को पहुंचा दो। हुकूमतों के सियासी और फौजी शोबों में, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में और टेलीपैथी की दुनिया में जब मेरे डुप्लीकेट्स की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाएगी तो मैं यहाँ बैठकर उनके जरिए पूरी दुनिया पर हुकूमत करता रहूंगा। उस CD 01 के इख्तिताम पर लिखा हुआ था ब्रेड मास्टर, फिर उसके नीचे लिखा हुआ था डी डुप्लीकेट माफिया। बाबर और फराद टू ने इंटरनेट के जरिए ब्रेड मास्टर से राब्ता किया। उसने कहा, तुम ख्याल खानी के जरिए भी मुझसे राब्ता कर सकते हो, लेकिन मैं कंप्यूटर के वसीले से राब्ता करना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। फराद टू ने अमली तौर पर वहाँ कंप्यूटर का ऑपरेट नहीं किया था। उसे CD 01 के बारे में पूरी मालूमात हासिल थी। वो ख्याल खानी के जरिए उसी को मॉनिटर पर देख रहा था। अब भी ख्याल खानी के जरिए इंटरनेट पर बातें कर रहा था। ब्रेड मास्टर ने कहा, तुमने फिर एक बार अपनी पिछली हिस्ट्री मालूम की है। मौजूदा फरहाद के रूप में रहकर जो कुछ कर रहे हो वो मेरी नजरों में है। तुमने 3 अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया है। मैं तुम्हारे इस कारनामे से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया ब्रेड मास्टर। जब मैंने देखा कि फरहाद अपनी टेलीपैथी की फौज के जरिए मुझ पर सबकत ले जाता है तो मैंने सोचा मुझे भी एक फौज तैयार करनी चाहिए। इसलिए मैं टेलीपैथी जानने वालों को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ।
میرا حکم ہے تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج نہ بناؤ، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ ان تینوں کو یہاں لایا جائے گا، فرحات کے بیٹے کبریا اور اس کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا ڈپلیکیٹ بنایا جائے گا۔ وہ قائل ہو کر بولا، واقعی یہ زبردست تدبیر ہے، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے فرحات کی آستین میں سانپ بن کر رہیں گے۔ میں دنیا کے ہر طاقتور کا ایک ڈپلیکیٹ تیار کرتا رہوں گا، ان میں سب سے اہم ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ ہم جتنے خیال خونی کرنے والوں کو ٹریپ کر سکیں گے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل ہوتی رہیں گی۔ مجھے اس نئی صدی میں پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے اور میں ضرور کروں گا۔ کیا آپ نے فی الوقت کوئی نیا ڈپلیکیٹ تیار کیا ہے؟ ہاں، میں نے آج سے 15 برس پہلے ایک 10 برس کے بچے کو حبسے بے جا میں رکھا تھا، دنیا کے شور اور ہنگامے سے دور اسے ایک 4 دیواری میں قیدی بنا کر رکھا تھا۔ اس کی قوت سماعت کو زیادہ سے زیادہ تیز تر کرنے کی کوشش کرتا تھا، آوازیں ریکارڈ کرنے اور انہیں نشر کرنے والا ایک ماہر اسے ٹریننگ دیتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اسے مختلف قسم کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اب وہ تمہاری طرح 25 برس کا جوان ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کی قوت سماعت تیز ہو چکی ہے؟ حیرت انگیز طور پر اتنی تیز ہے کہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ابتدائی ٹریننگ کے 3 برس بعد اس میں اتنی مہارت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ دیوار کے دوسرے طرف 100 گز کے فاصلے پر ہونے والی گفتگو سن لیا کرتا تھا، اب تو 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے والی باتیں سن لیا کرتا تھا۔ واقعی آپ نے اس کے اندر ایک ناقابل یقین اور حیرت انگیز صلاحیت پیدا کر دی ہے۔ آپ اس نوجوان کو کہاں استعمال کریں گے؟ برین ماسٹر نے کہا، میرے 2 سب سے بڑے ٹارگٹ ہیں۔ ایک تو فرحات علی تیمور ہے جس کی جگہ تمہیں ہر حال میں لینی ہے اور تم لوگے۔ دوسرا ٹارگٹ امریکہ ہے، سپر پاور مجھے بننا ہے۔ میں اس ملک کو جلد ہی زوال کی طرف لے آؤں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میری اس ڈپلیکیٹ مافیا تنظیم میں صرف ہم 2 ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ میں خیال خوانی کرنے والوں کا اضافہ چاہتا ہوں۔ تم اپنے ان تینوں تابعداروں پر پھر تنویمی عمل کرو اور ان کے ذہن میں یہ نقش کر دو کہ انہیں میرے پاس خود ہی پہنچنا ہے۔ ان کے دماغوں میں پتہ ٹھکانہ نقش ہوگا تو وہ کسی روک ٹوک کے بغیر یہاں چلے آئیں گے۔ میں عدنان کو حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں۔ اسے قابو میں کرنے کے بعد ہی فرحات کو کمزور بنا سکوں گا۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ ان تینوں پر تنویمی عمل کر کے انہیں اپنے پاس آنے پر مجبور کر دیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ مصروف رہو، میں ان 3 امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں پر عمل کرتا ہوں۔ کیا اب مجھے جانا چاہیے؟ ایک اور اہم بات رہ گئی، وہ یہ کہ عدنان کو حاصل کرتے ہی جمالہ کو میرے پاس بھیج دو۔ میں اس کے دماغ کی اسٹڈی کروں گا، پراسرار قوتیں کس طرح اس پر حاوی ہوتی ہیں۔ اچھی بات ہے، میں عدنان کو حاصل کرتے ہی جمالہ کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ویل یو میں گو ناؤ۔ اس نے آنکھیں بند کی، ذہن کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ہوٹل کے کمرے میں بیڈ پر چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا اور خالی اس ذہنی کے عالم میں چھت کو تک رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی پڑا رہا، پھر برین ماسٹر کے متعلق سوچنے لگا۔ اس کی پلاننگ اتنی زبردست تھی کہ وہ ڈپلیکیٹس کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے پوری دنیا پر واقعی حکومت کر سکتا تھا۔ دنیا پر حکومت کرنے کا یہ بالکل نیا آئیڈیا اور بالکل اچھوتا فارمولا تھا۔ وہ پچھلی تمام رات انوشے کے ساتھ جاگتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد گہری نیند میں ڈوب گیا۔ فرحات علی تیمور بننا بڑا مہنگا پڑ رہا تھا۔ دن رات کی محنت تھی، سکون اور آرام کبھی کبھی ہی نصیب ہوتا تھا۔ اب بھی وہ خواہ مخواہ انوشے کے ساتھ عدنان کی تلاش میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس کا خاطر خواہ نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ دوپہر 2 بجے آنکھ کھلی، وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر انوشے کے پاس آیا۔ وہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انوشے نے آ کر کہا، میں تو شام تک اسی طرح عبادت میں مصروف رہوں گی یا کہیں ذرا آؤٹنگ کے لیے جاؤں گی، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ وہ بولا، ہمیں آس پاس کے کسی ملک میں جانا چاہیے، وہاں تم اپنی پراسرار قوت کے ذریعے اس بچے کے بارے میں کچھ بتا سکو گی، کچھ معلوم کر سکو گی۔ ہم ابھی یہاں سے روانہ ہوں گے تو شام تک کسی دوسرے ملک میں پہنچ سکیں گے۔ تمہیں کسی فلائٹ میں 2 سیٹیں حاصل کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا تم بھی آؤٹنگ کی غرض سے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ ہاں، کچھ دیر کھلی فضا میں رہنا چاہتی ہوں۔ تم نیچے چلو، میں بھی آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی، کم وقت میرے بھائی عدنان کو اغوا کرنے کے لیے کس قدر بے چین ہے۔ اسے بڑا اطمینان ہے میرے ذریعے کامیابی حاصل کرے گا، کیوں نہ میں اس کا اطمینان غارت کر دوں۔ اس نے سوچ کر اپنی ماما الپا سے رابطہ کیا۔ وہ خوش ہو کر بولی، ہائے میری جان، کتنے انتظار کے بعد تم نے یاد کیا ہے۔ میں سوچتی تھی تمہارے پاس آؤں، لیکن تم نے مجھے منع کر دیا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے حالات بتانے لگی۔ اس نے کہا، میں اس کمبخت بے روپیوں کو اپنے پیچھے دوڑانا چاہتی ہوں۔ آپ کچھ ایسی پلاننگ کریں کہ میں گم ہو جاؤں اور یہ مجھے تلاش کرتا رہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میرے اہلکار تمہیں گن پوائنٹ پر اغوا کریں گے اور اسے اپنے پیچھے دوڑاتے رہیں گے۔ وہ میرے دماغ میں آتا رہے گا، اگرچہ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی ہوں، سانس روک لیتی ہوں، لیکن جمالہ کی حیثیت سے ابھی ایک نارمل لڑکی رہوں گی، اسے اپنے اندر آنے سے نہیں روک سکوں گی۔ کوئی بات نہیں، ابھی 4 گھنٹے بعد شام ہو جائے گی، رات کا اندھیرا پھیلنے لگے گا تو تم جمالہ کی حیثیت سے تبدیل ہونے کا مظاہرہ کرو گی، اور ایسے وقت جمالہ اپنے اندر کسی کی بھی آمد پسند نہیں کرتی ہے، تم اسے بھی اپنے دماغ سے بھگاتی رہو گی۔ میرے پاپا کہاں ہیں؟
واش روم میں ہے، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو بڑی خوشی ہوگی۔ بائی دا وے، ابھی تم کہاں ہو؟ میں کلکتہ میں ہوں۔ ہم ممبئی میں ہیں، کیوں نہ اس بے روپیے کو کلکتہ سے ممبئی تک دوڑایا جائے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، مما بڑا مزہ آئے گا، آپ یہی کریں۔ میں کمرے سے باہر جا رہی ہوں، وہ نیچے میرا انتظار کر رہا ہے، آپ میرے دماغ میں رہ سکتی ہیں۔ میں بھی جا رہی ہوں، کسی بھی پہلی فلائٹ میں تمہارے لیے ایک سیٹ حاصل کروں گی تاکہ تم آج رات تک ہمارے پاس ممبئی آ سکو۔ وہ کمرے سے نکل کر لفٹ کے ذریعے نیچے آئی۔ فرحات اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ کر رینٹڈ گاڑی میں بیٹھ گیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پہلے ہمیں کسی ایئر ویز ایجنسی میں جانا چاہیے، آس پاس کے کسی ملک میں بھی جانے والی فلائٹ میں جگہ ملے تو ابھی ہمیں ٹکٹ لے لینے چاہیے۔ میں بولی 4 بج چکے ہیں، 2 یا 2.5 گھنٹے بعد میں تبدیل ہو جاؤں گی، اسی حساب سے ٹکٹ لو، میں نہیں چاہتی سفر کے دوران مجھ میں تبدیلی پیدا ہو۔ الپا پرانی اور تجربہ کار ٹیلی پیتھی جاننے والی تھی، کبھی ہم سے دشمنی کرتے ہوئے، کبھی دوستی کرتے ہوئے طرح طرح کے ہتھ کنڈے سیکھ چکی تھی۔ اس نے آدھے گھنٹے کے اندر ممبئی جانے والی فلائٹ میں بیٹی کے لیے ایک سیٹ حاصل کر لی۔ اس کے دماغ میں آ کر معلوم کیا کہ وہ فرحات 2 کے ساتھ کہاں جا رہی ہے، پھر اس نے اپنے 2 اداکاروں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ فرحات 2 نے ایک ٹریولنگ ایجنسی میں پہنچ کر انڈونیشیا جانے کے لیے 2 سیٹیں حاصل کیں۔ الپا نے بیٹی کے پاس آ کر کہا، ابھی میرے اداکار تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں، تم انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاؤ گی، پھر وہ جہاں جانے کو کہیں گے وہاں جاؤ گی۔ وہ ماں کی باتیں سنتی رہی اور مسکرا کر فرحات 2 سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ ایجنسی سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ایسے ہی وقت 2 افراد اچانک ہی پچھلی سیٹ کے دروازے کھول کر اندر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ فرحات 2 ایک ذرا سی پھرتی دکھاتا، ایک نے ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ زیادہ تشویش کی بات نہیں تھی، وہ خیال خوانی کے ذریعے ان کے ہاتھ سے ریوالور گرا سکتا تھا۔ اس نے پوچھا، کون ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ ایک نے منہ سے بے ڈھنگی سی آوازیں نکالی، اشارے سے انوشے کو کہنے لگا کہ وہ گاڑی سے اترے۔ انوشے بری طرح سہمی ہوئی تھی، گن پوائنٹ پر تھی، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ فرحات 2 نے دوسرے شخص سے کہا، یہ گونگا ہے، تم تو بول سکتے ہو، آخر کیا چاہتے ہو؟ اسے توقع تھی کہ وہ بولے گا، لیکن اچانک ہی اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے ریوالور کے دستے سے زوردار ضرب لگائی، اس کا سر چکرا گیا، آنکھوں کے سامنے کمکمے سے جلنے بجھنے لگے، پھر اس کا سر ڈلک کر اسٹیئرنگ پر آ کر ٹک گیا۔ انوشا نے اداکاروں کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ الپا نے کہا، بیٹی، اس بیروپی نے تمہارے گرینڈ پا کو بہت تنگ کیا ہے، ہماری گرینڈ ماما کو گولی مار کر زخمی کیا تھا، اب یہ بے بس ہے، بے ہوش پڑا ہے، ہوش میں آئے گا تو دماغ کمزور رہے گا، میں اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لوں گی۔ انوشا نے کہا، او نو ماما، میں روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی وقت بھی اس کے اندر پہنچ سکتی ہوں، لیکن گرینڈ ماما آمنہ نے اور جناب توریزی نے ہدایت کی ہے میں اس کے دماغ میں جاؤں اور نہ ہی اسے کبھی اپنا معمول اور تابعدار بناؤں۔ الپا نے حیرانی سے پوچھا، انہوں نے ایسی ہدایت کیوں کی ہے جبکہ دشمن آسانی سے ہمارے قابو میں آ رہا ہے؟ ہمارے بزرگ دینی اور روحانی معلومات کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے مجھے اتنا ہی بتایا ہے کہ فی الوقت اسے ڈیل دینی ہے، لہٰذا ہم قدرتی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنا تابعدار نہیں بناؤں گی، تمہارے لیے ممبئی آنے والی فلائٹ میں سیٹ ریزرو ہے، اس فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، میں معلوم کرتی ہوں تم کتنی دیر میں ایئرپورٹ پہنچ رہی ہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ ایئرپورٹ پہنچ گئی، پھر بولی، مما فکر نہ کریں، میں ابھی آ رہی ہوں۔ فرحات 2 اس رینٹڈ کار کی اگلی سیٹ پر بے ہوشی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا ہوا تھا۔ 15 یا 20 منٹ کے بعد ایک ٹریفک سارجنٹ نے وہاں آ کر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، اسے آواز دی، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اسے جو جوڑا تو وہ ایک طرف ڈلک گیا۔ اس نے فوراً ہی وہاں ڈیوٹی پر حاضر رہنے والے افسر کو بلایا، پتہ چلا اس کے سر کے پچھلے حصے سے خون بہہ رہا ہے اور وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ اسے فوراً ہی اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اسپتال پہنچنے تک وہ ہوش میں آنے لگا۔ ہر ٹیلی پیتھی جاننے والے کو سب سے پہلے یہی فکر ہوتی ہے کہ اس کی غفلت کے دوران اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ فرحات 2 نے سوچا، کیا اس وقت کوئی میرے اندر موجود ہے؟ کیا میرا دماغ واقعی کمزور ہو گیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو آزمانے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کرنی چاہی تو ناکام ہو گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، گھبرا کر سوچنے لگا، کیا کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے مجھ پر حملہ کیا تھا؟ کیا وہ ابھی میرے اندر موجود ہے؟ اس نے سوچ کے ذریعے پوچھا، کیا کوئی موجود ہے؟ مجھ سے بات کرو، مجھے بتاؤ کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے کئی بار ایسے سوالات کیے لیکن اس کے اندر گہری خاموشی اور سناٹا چھایا رہا۔ دل کو ایک ذرا اطمینان ہوا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ تو پورا یقین تھا کہ کسی نے اس پر تنظیمی عمل نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ اب تک بے ہوش پڑا تھا اور بے ہوشی کی حالت میں کسی کو ہپنوٹائز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بڑی بے بسی سے سوچنے لگا، کیا کروں، کس طرح برین ماسٹر کو اطلاع دوں؟ ابھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے اندر نہیں ہے، لیکن کسی وقت بھی کوئی آ سکتا ہے۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ نیومی کی طرف سے تھا۔ وہ دنان کے سلسلے میں باتیں کرنے کے لیے کسی وقت بھی اس کے پاس آ سکتی تھی۔ وہ دعائیں مانگنے لگا کہ وہ فون کے ذریعے ہی رابطہ کرے، ایسے وقت وہ اس سے اپنی کمزوری چھپانے کی حتی الامکان کوششیں کرتا رہے گا۔
اس نے ڈاکٹر سے کہا میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، پلیز مجھے کوئی ایسی زود اثر دوا دیں یا انجیکشن لگائیں کہ میں فوری طور پر دماغی توانائی حاصل کر سکوں۔ ڈاکٹر نے کہا فکر نہ کریں، رفتہ رفتہ توانائی حاصل ہو جائے گی۔ وہ جھنجھلا کر بولا آپ نہیں سمجھتے ہیں، میرا مزاج ایسا ہے کہ میں کمزوری برداشت نہیں کرتا، مہنگی سے مہنگی دوا ہو تو آپ مجھے دیں، میں ابھی آپ کو بھرپور فیس دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا باہر پولیس والے آپ کا بیان لینا چاہتے ہیں، آپ انہیں بیان دیں، میں آپ کو ایک بہت ہی زود اثر انجیکشن لگاؤں گا، 10-15 منٹ کے اندر ہی حیرت انگیز طور پر آپ توانائی محسوس کرنے لگیں گے، لیکن میں 10,000 روپے لوں گا۔ فرحات 2 نے اپنے لباس کے اندر سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ خوش ہو کر وہاں سے جاتے ہوئے بولا بس میں ابھی انجیکشن لے کر آتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی پولیس افسر ایک سپاہی کے ساتھ اندر آ گیا۔ فرحات 2 نے پریشان ہو کر کہا پلیز آفیسر مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، بس اتنا سمجھ لیں کہ کسی انجان دشمن نے مجھ پر حملہ کیا تھا، میں اندازے سے بھی یہ نہیں بتا سکوں گا کہ وہ دشمن کون ہے، پلیز اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں۔ آفیسر نے کہا ہم فرض شناس لوگ ہیں، اپنی ڈیوٹی اچھی طرح انجام دیتے ہیں، اس مجرم کو پکڑ کر رہیں گے۔ فرحات 2 نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر ہزار کے 5 نوٹ نکالے، پھر انہیں آفیسر کو دیتے ہوئے کہا فار گاڈ سیک یہ معاملہ یہیں ختم کر دیں۔ وہ نوٹوں کو جیب میں رکھ کر ہنستے ہوئے بولا جیسی آپ کی مرضی، ہم تو قانون کے سیوک ہیں۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ ڈاکٹر ایک انجیکشن لے کر اندر آ گیا۔ ہر لمحہ اس کا دل اس خوف سے لرز رہا تھا کہ وہ کم وقت نیامی اس کے دماغ میں نہ چلی آئے۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگاتے ہوئے کہا فکر نہ کریں، ابھی 15 منٹ کے اندر آپ کو دماغی توانائی حاصل ہو جائے گی۔ اس نے 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو شکار کیا تھا، اب ایک بچے کو ٹریپ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ حالات نے اسے ایسے موڑ پر پہنچا دیا تھا کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اسے کسی وقت بھی آ کر ٹریپ کر سکتا تھا۔ موجودہ حالات میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ سیاد اپنے دام میں خود آپ آ گیا۔